الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرامين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہے بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. ناظرین مکرم، آج سید الشہداء کانفرنس کا تیسرا دن ہے. آئے اس محفل اس کانفرنس کے آغاز کے لیے میں قرأت کلام پاک سنانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں. حافظ وقاری محمد جمیل الرحمن نقشبندی صاحب سے میں ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں، قرأت کلام پاک سے اس نورانی عرفانی کانفرنس کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين.
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسی وہی طٰہٰ. خیرت کلام پاک کے بعد اب نعت پاک گنگنانے کے لیے حیدرآباد کے مشہور و معروف ثناخوان رسول میری مراد قاری محمد اسد اللہ شریف نقشبندی صاحب قبلہ سے میں ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں، نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے. لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں. میری جیت اور ہار تم سے ہے، میری جیت اور ہار تم سے ہے. بے وسیلوں کہ تم وسیلہ ہو، بے وسیلوں کہ تم وسیلہ ہو. فضل پروردگار تم سے ہے، فضل پروردگار تم سے ہے. یا حبیبی محمد عربی، یا حبیبی محمد عربی، میرا باغ و
بہار تم سے ہے، میرا باغ و بہار تم سے ہے۔ یا محمد امیدوار کرم، یا محمد امیدوار کرم، حسرت خاک سار تم سے ہے، حسرت خاک سار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ منقبت سنانے کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا نرالی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حضرت مکرم کیا شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ کیا اچھی سواری ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو، سوار بھی اعلیٰ ہے اور سواری پر جو ہے جو ساتھ میں ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، تو بڑی شان والے ہیں۔ ان کی شان بیان کرنے کے لیے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف ثناقان رسول قاری محمد یوسف قادری سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں، منقبت سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ من کا مہرمان بھی جو شاہ کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہے لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ السلام علیکم۔ نعت منقبت کے بعد اب میں دعوت خطاب دینے سے قبل چند اشعار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عکس رخ رسول ہے چہرہ حسین کا، بدر منیر نقش پا حسین کا، اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لانا حسین کا، اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لانا حسین کا، باطل کے منہ پہ ہے تماچا حسین کا، باطل کے منہ پہ ہے یہ تماچا حسین کا، ہو کل کی بات جیسے شہادت حسین کی،
ہو کل کی بات جیسے شہادت حسین کی، غم اس قدر ہے آج بھی تازہ حسین کا، غم اس قدر ہے آج بھی تازہ حسین کا، بولے عمر کے بیٹے سے لکھوا لے ہے غلام، بولے عمر کے بیٹے سے لکھوا لے ہے غلام، محشر میں کام آئے گا لکھا حسین کا، محشر میں کام آئے گا لکھا حسین کا، دربار شام اور وہ زینب کی گفتگو، دربار شام اور وہ زینب کی گفتگو، دنیا کو یاد آئے گا خطبہ حسین کا، دنیا کو یاد آئے گا خطبہ حسین کا، الطاف آدمی وہی اعلیٰ ترین ہے، الطاف آدمی وہی اعلیٰ ترین ہے، ادنا غلام جو بھی ہے، ادنا غلام جو بھی ہے آقا حسین کا۔ آئے اسی اشعار کے ساتھ میں حیدرآباد کے جامعہ ازہر ہند کے استاد حضرت علامہ مولانا خواجہ سیف اللہ سلمان سہروردی صاحب قبلہ استاد جامعہ نظامیہ سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا ہمیں اپنے خطاب سے سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا وسندنا ومولانا محمد امام الاولین والآخرین، وعلى جميع الانبیاء والمرسلین والخلفاء الراشدین، وعلى آلہ واصحابہ ومحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ جل شأنہ عم نوالہ اجلالا واکراما فی شأن عظمت نبینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بزرگان ملت، معزز ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور ختمی مرتبت آقائے نامدار فخر موجودات سرکار دو عالم نور مجسم صاحب لطف و کرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ ہمیں حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے تعلق و وابستگی کے ساتھ ساتھ آپ کی آل پاک، اہل بیت کرام، خانوادہ عالیہ اور آپ کی خدمت و صحبت میں حاضر باش رہنے والے صحابہ کرام سے بھی تعلق و محبت عطا فرمائے۔ حضرات اہل بیت کرام، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی عظمتیں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مسلمہ حیثیت رکھنے والی شان ہے۔ اہل بیت کرام کے تعلق سے جو قرآن کریم نے ہمیں رہبری فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند ہے، خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے، خدا تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ ان سے، ان کے دلوں سے، ان کے ظاہر سے، ان کے باطن سے اللہ تعالیٰ رجس کو، ناپاکی کو اور گندگی کو ہمیشہ کے لیے دور رکھے۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارادہ، یہ ارشاد فرماتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اے اہل بیت تمہارے متعلق یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے سوا کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے رجس کو دور رکھنے کا ارادہ فرما لیا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ خوب پاک فرمانے والا ہے اور خوب پاک رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ رکھا ہے. اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ رجس کیا چیز ہے. اس سلسلے میں بتایا گیا اس کے ظاہری ترجمے کے اعتبار سے کہ اس کے معنی ناپاکی کے ہیں, اس کے معنی گندگی کے ہیں جو اہل بیت کرام سے ہمیشہ دور رکھی گئی. یہ ناپاکی وہ گندگی کون سی ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے عظیم مفسر ہے, وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل بیت کو ناپاکی سے گندگی سے دور رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے تو وہ صرف ظاہری ناپاکی نہیں جو جسم کو لگتی ہے بلکہ وہ باطنی گندگیاں بھی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے دور رکھا ہے. تو وہ ظاہری طور پر جسم کو آلودہ کرنے والی ناپاکی ہو یا جس سے باطن دل داغدار ہوتا ہو وہ بدعتیں ہیں, خرافات ہیں, نفسانی خواہشات ہیں اور دل میں حرص و ہوس اور لالچ و طمع رکھنے کی کیفیتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کے ان دل کی بیماریوں, دل کے عیبوں اور باطنی ناپاکیوں سے بھی اہل بیت کو دور رکھا ہے. اور یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ ایک باریک نقطہ اس آیت کریمہ کے ترجمے میں ہے. استاد محترم حضور ضیاء ملت علامہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ شیخ الفقہ و صدر مفتی ازہر ہند جامعہ نظامیہ نے یہاں پر توجہ دلائی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اہل بیت تم سے اللہ تعالیٰ رجس کو دور رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے, دور رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ دور کرنا اور ہے, دور رکھنا اور ہے. دور کب کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی چیز لگ جاتی ہے تو اسے دور کیا جاتا ہے اور وہ گندگی, ناپاکی, رجس ظاہری باطنی جو آلائشیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے دور کیا نہیں بلکہ ہمیشہ کے ساتھ ان سے دور رکھا ہے. وہ ناپاکیاں, وہ گندگیاں کبھی انہیں لگنا تو دور کی بات ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی. اور یہ ہم اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہیں تو اپنی مرضی, اپنی چاہت ہوگی, بلکہ ہماری یہ اپنی چاہت نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چاہت پر قائم فرمایا ہے. خدا تعالیٰ کی چاہت بھی یہی ہے, خدا کا منشا بھی یہی ہے. ارے ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اس بات کی طرف توجہ دلانے کی, آپ حضرات کے ذہن کو لے جانے کی وجہ یہی ہے کہ اہل بیت کرام کا اقدام خاص طور پر کربلا معلیٰ کے مقام میں حق اور باطل کے درمیان فرق کے لیے اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے انہوں نے جو اپنا اقدام کیا ہے, اپنا جو قدم بڑھایا ہے, بعض گوشوں سے غیر اطمینانی کی کیفیتیں ظاہر کی جاتی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کچھ نہیں, جو چاہا اپنی مرضی سے اپنی زبان سے دریدہ دہنی کا اظہار کر دیا. نہ رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی طرف توجہ ہے, نہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ارشادات کی طرف ہے. وہ ارشادات جن میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اہل بیت کے مقام کو, مرتبے کو آشکار فرمایا ہے, ان سے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا ہے. اور جہاں تک بات ہے کربلا کے واقعے کی, اہل بیت کرام کی شہادت کی, حقانیت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی, گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہی اس بات کا اعلان کر دیا کہ میرا بیٹا حسین جدھر جانے والا ہے اللہ تعالیٰ ادھر حسن کو, خوبی کو رکھنے والا ہے.
جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں خوشخبری سنائی گئی کہ سیدہ کائنات ملکہ کونین سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن ناز سے شہزادے تولد ہوئے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کاشانہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ارونی ابنی، ارے لاؤ لاؤ میرے بیٹے کو بتاؤ تو صحیح۔ سب جانتے ہیں کہ بیٹے نہیں بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پہل ابھی حضور نے اپنی گودی میں نہیں لیا بلکہ اپنے بیٹے ہونے کی شان اور محبت کو ظاہر فرما دیا۔ حالانکہ یہ قرآن کا قانون ہے کہ مردوں میں سے تم میں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کے والد نہیں، لیکن ایک بیٹے کی جو محبتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو عطا فرما دی۔ تو حضور کی خدمت میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا۔ المستدرک علی الصحیحین میں صحیح روایت موجود ہے، اور امام حاکم صاحب مستدرک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اس روایت کو نقل نہیں فرمایا، لیکن ان کے بنائے ہوئے جو شروط ہیں ان شروط کے مطابق یہ روایت بھی صحیح ہے۔ الغرض اس روایت کی تفصیل یہی ہے کہ حضور کی خدمت میں حضرت امام حسین کو پیش کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ ماذا سمیتم، بتاؤ اس شہزادے کا تم نے نام کیا رکھا ہے؟ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور قلت حرب، میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حرب نہیں، یہ حسین ہے۔ حرب کے معنی عربی زبان میں جنگ کے آتے ہیں، عربی زبان میں مقابلہ آرائی کے آتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ جو شیر خدا ہے، شجاعت کے تاجدار ہیں، انہوں نے اپنے شہزادے کا نام رکھا تو اسی شان والا۔ اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب پہلے شہزادے مولا کائنات کے سیدنا امام حسن علی مقام رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت کی منظر کشی بھی روایت شریفہ میں یہی بتائی گئی کہ حضور کی آمد ہوئی، اور امام حسن رضی اللہ عنہ سے متعلق حضور نے یہی ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اس شہزادے کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ حرب، جنگ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ حسن ہے۔ امام حسین کی ولادت ہوئی تو عرض کیا گیا کہ حضور اس شہزادے کا نام حرب رکھا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جنگ نہیں بلکہ یہ حسین ہے۔ اور تیسرے شہزادے امام محسن کی ولادت ہوئی تب بھی مولا کائنات نے یہی شجاعت و بہادری والا دمدار نام رکھا، جنگ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ حرب نہیں بلکہ محسن ہے۔ اور حسن کے، حسین کے، محسن کے معنی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نکلنے والے حسن اور خوبی سے تعلق رکھنے والے۔ حسن اور خوبی کس چیز کو کہتے ہیں؟ ارے کوئی اقدام ہو، کوئی کام ہو، کوئی خوبی ہو، کوئی صفت ہو، اس صفت میں جب کمال پیدا ہوتا ہے تو اس صفت کو خوبی سے یاد کیا جاتا ہے۔ گویا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حرب کو تبدیل فرما کر نام مبارک آپ کا حسین رکھا، جنگ نہیں رکھا بلکہ حسین رکھا۔ تو ارشاد فرمایا جنگ میں کون کامیاب کون ناکام یہ فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ لوگوں سنو، میرا حسین جب کرب و بلا کی منزل میں قدم اٹھائے گا تو ان کی آگے بڑھنے کو تم ناکامی سے تصور نہ کرنا، ان کی شہادت پر دریدہ دہنی نہ کرنا، اپنی مرضی سے کوئی حرف نہ لگانا۔ ارے ولادت کا پہلا موقع ہے، میں اعلان کر رہا ہوں، کربلا کی منزل ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، میرا شہزادہ حسین حسن اور خوبی کو پانے والا۔ اہل سنت و جماعت کا موقف کربلا کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ولادت کے پہلے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے کردار، ان کے اقدام کے بارے میں حسن اور خوبی کی ایک خصوصی صفت کو متصف فرما دیا ہے۔ اب کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو حسین ہو ان کے اقدام میں کسی طرح کا خلل ہو، جو حسین ہو ان کے اخلاق میں کوئی فرق ہو، جو حسین ہو ان کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہو سکتی ہو۔ ارے آ ہی کیسے سکتی ہے
ہے جب اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان سے ظاہر کی باطن کی ہر ناکامی، عیب، برائی، گندگی اور ناپاکی کو دور رکھا ہے۔ اور بات آگے عرض کرتا چلوں، کربلا کا واقعہ حق اور باطل کے درمیان یہ جو فرق کرنے والا ہے، تو حق کس کے ساتھ ہے؟ اہل بیت کرام کے ساتھ۔ صحیح مسلم شریف کی روایت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان اہل بیت کرام سے متعلق ارشاد فرمایا کہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ حدیث مبارک بڑی شان والی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اہل بیت کرام سے اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور جب کبھی جنگ کی بات آ جائے، کربلا کا معاملہ جنگ سے تعلق رکھنے والا ہے، تو اس سلسلے میں یہ ذہن نشین رکھیں اہل سنت و جماعت کا موقف، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پسند کیا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا منشا کیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حق کو حق واضح فرما دیا اور حق کے ساتھ ہونے کا اعلان فرما دیا، باطل کو باطل قرار دیا اور اس باطل سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا حضور نے، انا حرب لمن حاربکم، اے اہل بیت سنو، اگر کوئی تمہارے مقابلے میں آتا ہے، تم سے جنگ کرتا ہے، تو وہ جنگ کرنے والا تمہیں تمہارے ساتھ تنہا جنگ کرنے والا نہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں آنے والا سید کائنات محمد الرسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جنگ کرنے کی کون تاب رکھ سکتا ہے، کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ حضور اہل بیت کرام کو سامنے رکھ کے ارشاد فرماتے، اے اہل بیت انا حرب، میں ہی خود جنگ بننے والا ہوں ان کے لیے جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ امام حسن کا نام حرب رکھا گیا تو حضور نے پسند نہیں فرمایا، امام حسین کا نام حرب رکھا گیا حضور نے پسند نہیں فرمایا، لیکن جب ان سے مقابلے کی بات آئی، جب ان کے ساتھ لڑنے کی بات آئی، تو جلال کا اظہار حضور نے اس طور پر فرمایا، حالانکہ کائنات کو اپنی رحمتوں کی خیرات بانٹنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، انا حرب، ارے حسنین کریمین سے جب بغض کی بات آتی ہے، ان سے لڑنے کی بات آتی ہے، تو سنو، تم اس میدان میں تنہا نہ ہو، تمہارے نانا محمد الرسول اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ بڑی تاکید والے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انا حرب، میں جنگ کرنے والا ہوں نہیں، وہ تم سے لڑنے والا، ایسی جنگ کا مقابلہ کرنے والا ہے از ابتدا تا انتہا، میں خود جنگ بن کر ان کے مقابلے میں آنے والا ہوں۔ انا محارب، میں جنگ کرنے والا ہوں۔ یہ ارشاد ہو سکتا تھا معنی میں اضافہ کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، انا حرب، میں خود جنگ بننے والا ہوں۔ اور اہل بیت کرام سے لڑنے والوں کے لیے حضور نے یہ وعید ارشاد فرمائی۔ جب محبت کی بات آتی ہے، اہل بیت کرام کی خدمت کی بات آتی ہے، ان کے تعلق کی بات آتی ہے، ان کی نصرت اور ان کی جانب ان پر اٹھنے والے حملوں کی مدافعت کی بات آتی ہے، تو حضور ہماری حوصلہ اور دفاع کی جو برکتیں ہیں ہمیں عطا کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرماتے، انا سلم لمن سالمکم، اور جو تمہاری خدمت کرنے والے ہیں، تمہیں راحت کا سامہ پہنچانے والے ہیں، اے اہل بیت سنو، میں ان کے لیے سلامتی بننے والا ہوں، میں ان پر آنے والی مصیبت کے لیے ڈھال بننے والا ہوں۔ حق اور باطل کی جو جنگ کربلا معلی میں واقع ہوئی، اس حوالے سے کہ آخر ہمیں موقف رکھنا کیا چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے ہر دو باتیں پیدا کی جاتی ہیں کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ سے متعلق کہ نہیں تشریف لے جانا چاہیے تھا۔ یہ آپ کو 14ویں صدی میں بیٹھ کر یہ خیال آ رہا ہے، تو کیا اس موقع پر امام حسین کی بصیرت نے کیا اس مسئلے کو اپنے سامنے نہ رکھا؟ کہ صحابہ کرام جو ہمیشہ ہر قدم پر اہل بیت کرام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، کیا ان کے سامنے کیفیت نہ تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے چاہنے والے، ان کے بہیخہ، کیا وہ اس بات کو تسلیم کرتے کہ امام حسین شہید ہونے کے لیے تشریف لے جائے، مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ لشکر نہ ہو، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں؟ یہ سب ہمارے ذہن میں آنے والی باتیں ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں۔ اگر واقعتاً جنگ کو واقع کرنے کا
جنگ کے ماحول کو پیدا کرنے کا ارادہ امام حسین فرماتے تو سارا مدینۃ المنورہ امام حسین کے ساتھ ہو جاتا، مکۃ المکرمہ کا ہر اہل ایمان آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ارے یہ کیفیت تو ایسی تھی کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں جس کسی کو اطلاع ملتی امام حسین پر قربان ہونے کے لیے حاضر ہو جایا کرتا۔ الغرض عزیزان محترم، اس حوالے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی توجہ دلائی تھی کہ کربلا کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابنی ھذا یقتل بارض من ارض العراق۔ امام حسین علی مقام سید الشہداء رضی اللہ عنہ کو حضور اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا عراق کی زمین میں ایک مقام پر ایک علاقے میں شہید کیا جائے گا۔ ان ابنی ھذا یعنا الحسین، حضور نے کس شہزادے کا ارادہ فرمایا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ جب کربلا میں جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوگا تو حضور ارشاد فرماتے فمن شہید ذلک منکم فلینصرہ، کہ جو کوئی اس موقع پر موجود رہے تو کدھر جائے؟ جدھر لشکر و سپاہ زیادہ ہے، کدھر جائے؟ جو اپنی خود ساختہ ملوکیت کا اعلان کر رہا ہے، کدھر جائے؟ جس کے پاس مال و دولت ہے؟ نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جب اس موقع پر جو کوئی تم میں موجود پائے میرے حسین کی نصرت و مدافعات کے لیے تیار ہو جانا، ان پر آنے والے حملوں کو روکنے کے لیے تیار ہو جانا۔ یہ واقعہ کربلا کا موقف ہمارے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ اسود الغابہ میں روایت ہے، کنز العمان میں روایت ہے، امام طبرانی نے اس کو اپنی کتب میں روایت فرمائی ہے۔ الغرض عزیزان محترم، آخری بات عرض کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا چلوں کہ وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ضرور ہوگا۔ جامع ترمذی شریف میں جو موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا حضور کی پھوپھی جان حاضر ہیں، شہزادے کو لے کر آتی امام حسین کو حضور کی مبارک گودی میں پیش کرتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے شہزادے سرکار امام حسین سید الشہداء رضی اللہ عنہ کو اپنی گودی میں لیے ہوئے ہیں۔ سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ میری حضور سے توجہ کیا ہٹنا تھا کہ دیکھتی ہوں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخسار پر آنسو چھلک رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گویا ایک بے چینی کا اظہار فرما رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلکنے کی وجہ عرض کرتی ہیں، پوچھتی ہیں حضور آخر وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امی سدرہ کے مکی آئے تھے اور انہوں نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ شہید کیا جانے والا ہے۔ جب اس بات کی اطلاع حضور کی خدمت میں پیش کر دی گئی کہ شہزادے شہید ہونے والے ہیں، شہادت ہوئی نہیں، صرف شہادت کا ذکر کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کمال محبت کا اظہار فرمایا، بلکہ اب مبارک قلب مبارک میں جو محبتیں امڑتی تھی گویا وہ آنکھوں سے چھلکنے لگی کہ شہزادے کی شہادت کی بے قراری نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گویا آنکھوں سے آنسو بہانے پر آمادہ کر دیا۔ عزیزان محترم، اب بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کربلا کی جنگ سے متعلق مطمئن میں نہیں ہوں تو پھر اسے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنا ہوگا اور اس پر اتفاق کرنا ہوگا۔ یہی چیزیں اسے اطمینان دلا سکتی ہے، صرف کربلا کے معاملے میں نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات، اہل بیت کرام کی محبت کا جذبہ اگر غالب آ جائے تو پھر اس کی زندگی میں آنے والی مشکلات اور بے اطمینانیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ اب یہ تو واقعہ کربلا سے پہلے کی کیفیتیں تھیں، کربلا کے واقعے کے بعد کیا حالات و کیفیات رونما ہوئے؟ صحابہ کرام، تابعین، ان کے دلوں میں جو جذباتی کیفیت تھی اس کا اظہار بیان سے باہر۔ حج کا موقع ہے، کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔
اور احرام کی حالت میں مکھی کو مارنے کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے. سوال پوچھا تھا اس نے، اگر کوئی حالت احرام میں مکھی کو مار دے. ایک روایت میں مچھر کو مارنے کا ذکر ہے، صحیح بخاری میں تفصیل موجود ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا جواب ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ دوسرے اپنے جلال کا اور دل میں جو غم حسین تھا آپ نے اس کا اظہار فرمایا. جب اس کو ملاحظہ فرمایا تو پوچھا ممن انت، بتا تو کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگا من عراق. اس طرح کے الفاظ. تو جب اس نے کہا کہ میں عراق سے آیا ہوں تو یہ سننا تھا کہ جلال میں آگے ارشاد فرمایا یسألون عن الذباب، مکھی کو مارنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وقد خذلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے اس وقت انہیں کیا ہو گیا تھا کہ جب اہل عراق نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جگر پارا سیدہ کے شہزادے امام حسین کو شہید کیا. ارے اس وقت کیا انہیں سوال کرنے کا موقع نہ ملا کہ جو اب حج کے موقع پر مکھی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. کربلا کے سلسلے میں ہمیں کیا موقف رکھنا چاہیے؟ ارے اس کا غم ہمارے دلوں میں آ جائے تو جیسا کہ بزرگوں نے بیان فرمایا کہ یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرنے والا ہے. عزیزان محترم، اب چونکہ وہ حکومت ملوکیت بنی امیہ کی مسلط کر دی گئی تھی، یزید تخت پر گویا اسے تخت دار بناتا ہوا بیٹھ گیا تھا. اب صحابہ کرام تابعین نے اس مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں اپنے اقدامات کی. حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رسول الملائکہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی کے شہزادے، انہوں نے ایک وفد کو لیا، کوفہ پہنچے. وہاں پر یزید کے حالات معلوم کیے. اس کی کرتوت اور اس کی کارستانی ایسی تھی کہ کسی لمحہ کسی طور پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا. بیعت کا انکار کرتے ہی واپس آ گئے. آ کر لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ لوگوں کیا معاملہ وہاں پر ہے؟ تم ہم سے پوچھتے ہو کہ اس ملوکیت کا، یزید کی تخنشینی کا کیا معاملہ ہے؟ تو سنو، واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء. بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے یزید کی مخالفت اس وقت تک نہ کی جب کہ ہم نے یہ اندیشہ ظاہر ہونے لگا اور ہم ڈرنے لگے کہ آسمان سے ہم پر کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ کر دی جائے. یزید کی تائید کی تم کیا بات کرتے ہو؟ یزید کی بادشاہت کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں کیا سوال کرتے ہو؟ ارے اگر ہم اس سلسلے میں ذرا سی بھی کوئی تائید کی کیفیت کو اختیار کرتے تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جاتی. ہم ڈرنے لگے اور اس کی مخالفت کرتے ہوئے واپس آ گئے. آخر بات کیا ہے؟ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ تو انتہائی بدتمیز نہیں بلکہ طوفان بدتمیزی بپا کرنے والا شخص ہے. انہو رجل ينکح الامہات. ارے وہ تو ایسا شخص ہے نہ اس کے پاس کوئی حلال چیز ہے نہ کوئی حرام ہے، نہ وہ حلال رشتوں کو دیکھنے والا ہے نہ حرام رشتوں کو. ينکح الامہات والبنات. ارے ماں کے رشتے کو حلال کرنے والا وہ شخص ہے، ماں کے رشتے کے ساتھ بہن کے ساتھ نکاح کے رشتے کو حلال کرنے والا شخص ہے. کیسا یضرب بالتنابیر. ارے وہ تو ہمیشہ باجے تاشے میں رہنے والا شخص ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا، شراب کا عادی ہے. فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی نمازیں ترک ہو رہی ہے، بے نمازی شخص ایسا. یہ روایت ہے الصواعق المحرقہ میں اور تاریخ کی بڑی معتبر کتب میں موجود ہے. اس سلسلے میں محدثین کرام نے اور اسلام کے معتبر مورخین نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ حق کو حق اور باطل کو باطل واضح کر کے بتا دیا ہے. اب ہمیں کسی اور طور پر کسی کی تائید کے سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں اسی گوشے کی طرف جانا ہے، اسی طرف قدم بڑھانا ہے، اسی راستے پر آگے چلنا ہے جو راستہ ہمیں نجات کی طرف لے جانے والا ہے. نجات کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ حضور نے اہل بیت کو سفینہ نجات بنایا ہے. جو ان کی کشتی میں سوار ہوگا وہی نجات پانے والا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرمائے، اچھا عقیدہ، اچھا عمل عطا فرمائے، اہل بیت کرام سے، صحابہ کرام سے، نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پختی اور بیریہ محبت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج کی ہماری تیسری سید الشہداء کانفرنس الحمدللہ کامیاب رہی۔ تمام احباب کا اس محفل کو جو احباب نے ہمارے ساتھ آج نعت خواں حضرات، قرأت پڑھنے والے صاحبان صاحب اور منقبت، اور خاص طور پر آج کے جو ہمارے خطیب تھے، ان تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان تمام احباب نے ہماری دعوت پر اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا، اور تمام ناظرین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور التماس کرتا ہوں کہ ہمارے جو نشست ہے اس کو ضرور سنیں اور آگے تک اس کو جو ہے فارورڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔